اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اس سے پچھلے آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت بالغہ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو جبکہ وہ بچے ہی تھے فرعون کے گھر پہنچا دیا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ قصص رکوع نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا۔ اور جب پہنچ گئے اپنی جوانی کو اور پوری طرح سنبھل چکے، ہم نے دیا اس حکم اور علم۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ اشدہ شین دال سے بنا، طاقت، زور، پختگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ عرصہ تو اپنی والدہ کے پاس رہے اور پھر کئی سال تک فرعون کے محل میں رہ کے مختلف طرح کی تعلیم اور تربیت حاصل کی۔ فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت میں یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ ان کے ذہن سے فرعون کا خوف ہی نکل جائے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، اور داخل ہوئے شہر میں ایک ایسے وقت جبکہ غفلت میں تھے اس کے اہل، تو پایا اس میں دو مردوں کو باہم لڑتے ہوئے۔ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عُدُوِّهِ، یہ ان کے گروہ سے اور یہ عداوت والوں سے۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عُدُوِّهِ، تو مدد مانگی اس نے جو اس کے گروہ سے تھا اس پر جو عداوتی تھا۔ فَوَقَذَ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، تو مکہ لگایا اسے موسیٰ علیہ السلام نے، بس معاملہ چکا دیا۔ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، کہا یہ عمل شیطان سے ہے۔ اِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِینٌ، بے شک وہ عداوتی ہے، چوک لگا دینے والا کھلی۔ یقتتلان، کاف تا لام سے بنا، باہم لڑتے ہوئے، فائٹنگ۔ فوقذہ، واو کاف زا سے بنا، اسے مکہ مارا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت میں شہر میں داخل ہوئے جب اکثر لوگ سو رہے تھے۔ آپ نے دو مردوں کو آپس میں لڑتے دیکھا۔ ان میں سے ایک تو آپ کی طرف کا تھا جبکہ دوسرا مخالف۔ آپ کے ہم نوا نے آپ سے مدد مانگی۔ اسے چھڑانے کے لیے آپ نے دوسرے شخص کو مکہ مارا، اس کا کام تمام ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عمدن قتل نہیں کیا تھا۔ آپ کا مقصد تو لڑنے والوں کو ایک دوسرے سے چھڑانا تھا۔ آپ کو اس دور آزمائی کا بہت افسوس ہوا۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم، کہا اے میرے رب، بے شک میں نے ظلم کیا اپنے اوپر، سو آپ مغفرت کر دیں میری۔ تو اس نے مغفرت کر دی ان کی، بے شک وہی مغفرت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کہا اے میرے رب، بس باب سے نعمت کے جو آپ نے مجھ پر کی تو میں کبھی نہ ہوں گا پشتباں مجرموں کے لیے۔ ظلمتا، زا لام میم سے بنا، زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے۔ ظہیرن، زا ہا را سے بنا، پشت پناہ، کمر بندھانے والا۔ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے رجوع کیا
اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور مغفرت کے طلبگار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے ان کی مغفرت فرما دی۔ اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ جب کبھی بھی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اس کی معافی مانگیں اور یقین رکھیں کہ وہ غفور رحیم ذات ہمیں ضرور معاف کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کسی بھی مجرم ذہنیت کے شخص کی مدد نہیں کریں گے۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ وَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، تو صبح کی شہر میں خائف بھاگتا ہوا، جب بھی جس نے نصرت مانگی تھی کل مدد کے لیے پکار رہا تھا ان کو۔ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ، کہا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے بے شک تم بے راہ ہو سری، یترقب را کاف بھا سکنا، ہر طرف دیکھتے بھانپتے، اینٹیسپیٹنگ، بالام سے الف میم سین سے بنا کل، یسٹرڈے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر اس شخص کے قتل کی خبر فرعونیوں تک پہنچ گئی تو ان کے لیے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوسرے نے دیکھا تو وہی شخص جس نے کل مدد کے لیے پکارا تھا ایک اور مخالف کے ساتھ دست و گریباں تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام رب کریم سے وعدہ کر چکے تھے کہ وہ کسی بھی مجرم ذہنیت والے شخص کی مدد نہیں کریں گے، تو آپ نے اس شخص کو ڈانٹا۔ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، پر جب ارادہ کیا کہ ہاتھ ڈالے اس پہ جو عداوتی تھا دونوں کا، قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ، بولا اے موسیٰ کیا تمہارا ارادہ ہے مجھے قتل کرنے کا جیسے قتل کیا تم نے ایک شخص کو کل؟ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين، نہیں ہے تمہارا ارادہ مگر یہ کہ تم جابر بن کر رہو زمین میں، اور نہیں تمہارا ارادہ کہ تم اصلاح کرنے والوں سے ہو۔ انڈرلائن لفظ ہے یبطشو، با تا شین سے بنا، پکڑے گرفت کرے، جبارا جیم با را سے بنا، جبار زبردستی کرنے والا، مجبور کرنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب حریف کو چھڑانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آپ کے تیور دیکھ کر آپ کی قوم کا شخص گھبرا گیا اور بول اٹھا، کیا آپ مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہیں جس طرح کل آپ نے ایک بندے کو قتل کیا تھا؟ اس طرح وہ بات جو ابھی تک راز تھی لوگوں کے کانوں میں پڑ گئی۔ اس آیت میں یہ حقیقت بھی بیان کر دی گئی ہے کہ اصلاح جبر سے نہیں بلکہ پیار، نیک سلوک اور رحم دلی کے ساتھ ہوتی ہے۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اور آیا ایک مرد پرلے کنارے سے شہر کے دوڑتا ہوا۔ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، بولا اے موسیٰ بے شک سردار معاملہ کر رہے ہیں آپ کے بارے کہ قتل کر دیں تمہیں، بس نکل جاؤ، میں تمہارے خیر خواہوں سے ہوں۔ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو نکل پڑے وہاں سے خائف بھانپتے ہوئے، کہا اے رب مجھے نجات دیں ظالموں کی قوم سے۔ انڈر لفظ ہے اقصا، کاف ساتھ واو سے بنا، دور والے یا دوسرے کا، ناصحین نون ساتھ ہا سے بنا، خیر خواہ، دوسروں کی برائی کے خواہش مند۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قوم فرعون کے فوج کی خبر آنن فانن فرعون تک پہنچ گئی اور دربار میں آپ کے قتل کے بارے میں
صلاح مشورے ہونے لگے۔ ایسے میں ایک مرد مومن بھاگ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور انہیں خبر دی کہ اہل دربار ان کو قتل کرنے کے مشورے کر رہے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ یہاں سے نکل جائے۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور رب کریم سے دعا کی کہ وہ انہیں ان ظالموں سے محفوظ رکھے۔ سورہ قصص کے دوسرے رکوع کا خلاصہ۔ اچھائی اور برائی کی اس کشمکش کا انجام ہم سب کو معلوم ہے۔ عقل و دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہمیں ان طرزوں اور طور طریقوں کا انجام معلوم ہے تو پھر ہم آنکھیں بند کر کے ان پہ کیوں چلے جا رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کر کے ٹھیک راہ پہ کیوں نہیں آ جاتے تاکہ نہ رہے غم اور نہ ہو خوف۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ طرز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں اپنا کر اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے پسندیدہ بندے بن جائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔